عبداللہ شاہ ولی خان کے پاس بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، شاہ ولی خان، میں آج صبح سویرے لاہور پہنچا تھا۔ میں ادھر ادھر چھپ کر وقت گزارتا رہا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ احمد شاہ ابدالی نے تمہیں بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر پر شب خون مارنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جس لشکر کے ساتھ شاہ ولی خان تم نے شب خون مارنا ہے، اس کی کمانداری تم مجھے سونپ دو۔ تم اپنے خیمے میں رہو، جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ احسن طریقے سے کر دکھاؤں گا۔ اس پر شاہ ولی خان نے حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پر عبداللہ، تم یہ تو کہو، میری جگہ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس پر عبداللہ کسی قدر افسردہ سے لہجے میں کہنے لگا، شاہ ولی خان، تمہیں پتہ ہے احمد شاہ ابدالی نے مجھے پہلی مہم مازندان میں سونپی تھی۔ میں نے اس مہم میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے جو سردار مقرر کیے تھے انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے بزدلی اور پسپائی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ لشکر سارا کٹ مرا۔ مجھے شکست ہوئی اور میں میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ شاہ ولی خان، میں مازندان کی اسی شکست کا داغ دھونا چاہتا ہوں۔ میں سورج مل کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے احمد شاہ ابدالی پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو امیدیں مجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں، میں ان امیدوں پر پورا اترنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہوں۔ عبداللہ کی گفتگو سننے کے بعد شاہ ولی خان کچھ دیر سوچتا رہا اور سر کھجاتا رہا۔ پھر اس نے عبداللہ کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا۔ عبداللہ، میرے بیٹے، تم نے مجھے عجیب سے شش و پنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں تمہاری اس پیشکش کو نہ ٹھکرا سکتا ہوں اور نہ تمہارا دل توڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھو بیٹے، مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ مہم میں نے تمہیں سونپ دی تو کہیں احمد شاہ ابدالی میری اس حرکت سے ناراض اور خفا نہ ہو۔ اس پر عبداللہ بولا، شاہ ولی خان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری اس حرکت پر احمد شاہ ابدالی ہرگز خفا اور ناراض نہیں ہوگا، بلکہ جب میں اس مہم کو کامیابی سے طے کر کے لوٹوں گا تو اس مہم کی کامیابی تمہارے ہی ذمے آئے گی، اس لیے کہ میں کسی سے اس لشکر کی کمانداری سے متعلق ذکر بھی نہیں کروں گا۔ ہاں، آپ ایک مہربانی کیجیے گا کہ لشکری جو میرے ماتحت جنگ کریں گے انہیں سمجھا دیں کہ وہ میرے یہاں آنے اور لشکر کی کمانداری کرنے کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ شاہ ولی خان نے تھوڑی دیر مزید کچھ سوچا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، عبداللہ، میرے بیٹے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہاری پیشکش کو رد نہیں کروں گا۔ تم یہیں میرے خیمے میں بیٹھو، میں اس لشکر کی تیاری کو رواتا ہوں اور اسے پڑاؤ سے علیحدہ کرتا ہوں جس کی تم کمانداری کرو گے اور جس کے ساتھ تم راجہ سورج مل کے لشکر پر شالامار باغ اور محمود بوٹی کے درمیان شب خون مارو گے۔ ساتھ ہی میں اپنے کچھ جاسوس بھی روانہ کر دیتا ہوں جو تمہاری پیش قدمی کے دوران دشمن کے محل وقوع سے آگاہ کریں گے۔ عبداللہ نے شاہ ولی خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد عبداللہ شاہ ولی خان کے خیمے میں ہی بیٹھا رہا، جبکہ شاہ ولی خان بڑی تیزی سے اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ کو شاہ ولی خان کے خیمے میں بیٹھ کر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ جلد ہی شاہ ولی خان لوٹ آیا۔ وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ، باہر تاریکی گہری ہو گئی ہے، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں لشکر کے اس حصے کی طرف لے جاتا ہوں جس کے ساتھ تمہیں دشمن پر شب خون مارنا ہے۔ اور سنو، میں اپنے 2 جاسوسوں کو بھی دشمن کا محل وقوع جاننے کے لیے روانہ کر چکا ہوں اور انہیں بتا چکا ہوں کہ لشکر کی کمانداری تم کرو گے۔ میں نے انہیں تاکید کر دی ہے کہ وہ اس معاملے کو بالکل رازداری میں رکھیں، اور جو لشکر تمہارے ساتھ روانہ ہونا ہے ان پر بھی میں نے واضح کر دیا ہے کہ لشکر کی کمانداری تم کرو گے، اور یہ کہ اس معاملے کو رازداری ہی میں رکھنا ہے۔ اب عبداللہ، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس لشکر تک لے جاتا ہوں جس کے ساتھ تم نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر پر شب خون مارنا ہے۔ عبداللہ شاہ ولی خان کے خیمے سے باہر نکلا۔ خیمے سے باہر ہی اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کی لگام خیمے کے کھونٹے سے اس نے کھولی اور چپ چاپ شاہ ولی خان کے ساتھ ہو لیا۔ شاہ ولی خان اسے لشکر کے اصل پڑاؤ سے ذرا فاصلے پر لشکر کے اس حصے میں لے گیا جس کی کمانداری عبداللہ نے کرنی تھی۔ پھر شاہ ولی خان بڑی رازداری سے عبداللہ کو کہنے لگا، عبداللہ، میرے بیٹے،
اب تم اس لشکر کے ساتھ کوچ کر جاؤ۔ جو جاسوس میں نے دشمن کے محل وقوع جاننے کے لیے روانہ کیے ہیں، میرے خیال میں وہ تمہیں راستے ہی میں مل جائیں گے اور وہ دشمن تک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میں اب جاتا ہوں اور اپنے خیمے میں تمہاری کامیاب واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان نے عبداللہ سے مصافحہ کیا اور واپس چلا گیا، جبکہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ نیاز بیگ سے محمود بوٹی کی طرف عبداللہ نے بمشکل ابھی آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ شاہ ولی خان کے بھیجے ہوئے دونوں جاسوس واپس آ گئے۔ انہوں نے عبداللہ کو دشمن کے محل وقوع سے آگاہ کیا، پھر وہ دشمن تک پہنچنے کے لیے عبداللہ کی رہنمائی کرنے لگے۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والے دکھ میں آنے والی رتوں کے سکھ، یادوں کے منظر میں پاکیزہ چاہتوں کے شناسہ سایوں اور نہ جانے کتنی صدیوں سے آندھیوں کے آگے اڑنے والے مسافر پرندوں اور کوڑوں کی چھپی درزوں سے نکل کھڑی ہونے والی ٹھنڈی یا ہواؤں کی طرح بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کی طرف بڑھا تھا۔ بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کے قریب جا کر عبداللہ تشنگی بڑھاتی پھوار، کھلے حقائق کو سراب کرتے ہوس کی فضاؤں کو، سوچوں اور وسوسوں کے جزیروں میں ریت کے بگولوں، آنکھ کے سمندر میں بے کراں اداسیوں، کالی رات کی چادر میں انوار کے سیل رواں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کا کماندار، جو سورج مل کا راجکمار تھا، شاید وہ بھی عبداللہ کے لشکر سے پہلے ہی آگاہ تھا۔ شاید اس کے جاسوسوں نے اسے عبداللہ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہلے ہی کر دی تھی، لہٰذا جو ہی عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوا، سورج مل کے راجکمار نے بھی جوابی حملہ کیا، اور وہ بھی آگئی کے آشوب اور کرب کی گھڑیوں کی طرح ایسے انداز میں حملہ آور ہوا تھا جیسے صدیوں کی دہلیز پر پتھر کے خود ساختہ بھگوان جی اٹھے ہوں۔ رات کی تاریکی میں دونوں لشکر ایک دوسرے پر بری طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر طرف ظلمتوں کے غلبے تھے، بے شعوری کی تاریکیاں، آنکھوں سے آنکھوں کے تصادم کا سماں برپا ہو کر رہ گیا تھا۔ دونوں لشکروں میں کافی دیر تک گمسان کی جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ عبداللہ نے اپنے حملوں کا رخ بدلتے ہوئے کچھ اس انداز میں اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی جیسے وہ بغاوتوں کے عالم میں زندگی کو ناپید کرنے کا عزم کر چکا ہو۔ اپنے تیز حملوں سے عبداللہ نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کے راج کمار کے لشکر کی اگلی صفوں کو روند اور کچل کے رکھ دیا تھا۔ اگلی صفوں کا صفایا کرنے کے بعد عبداللہ بڑی تیزی سے آفاق پر چھائے طوفان کی طرح پچھلی صفوں پر حملہ آور ہوا تھا، اور تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سورج مل کے راج کمار کے لشکر کی حالت ٹوٹتی پھوٹتی آزادیوں کسی ہو گئی تھی۔ بدر کامل کی پھیلی چاندنی میں عبداللہ اب اپنے لشکر کے ساتھ دور دور تک حملہ آور ہونے لگا تھا۔ اس نے دیکھا بھرت پور کے راجہ سورج مل کا راجکمار ابھی تک اپنے لشکر کے وسط میں اپنے گھوڑے پر سوار تلوار کے اشارے سے اپنے لشکریوں سواروں کو مختلف سمتوں اور جہتوں کی طرف اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے احکامات جاری کر رہا تھا۔ عبداللہ نے خوب اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ سورج مل کے لشکر کا سالار اور اس کا راجکمار کس جگہ ہے، لہٰذا وہ اسی سمت بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا تاکہ راجکمار پر حملہ آور ہو کر جنگ کو فیصلہ کن لمحات میں ڈال دے۔ راجکمار تک پہنچنے کے لیے بڑی تیزی سے حملہ کرتے ہوئے عبداللہ دشمن کے اندر پیش قدمی کرتا جا رہا تھا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت کی گھات قضائے قلب و جان سموں کی کرچیاں کرتے لمحوں اور دیو ایکل برقی آرے کی طرح دشمن کے لشکر کا بڑا حصہ تحقیق کر دیا تھا۔ سورج مل کے راجکمار نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کا زیادہ تر حصہ طے ہو گیا ہے اور عبداللہ لمحہ بلمحہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، اس کے لشکر کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنے لشکر کو پسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ خود بھی راجکمار بھاگ نکلا تھا۔ محمود بوٹی اور شالامار کے درمیان کھلے میدانوں کے اندر عبداللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ اندھیروں کی سرسراہٹ، تیز و برق گام طوفانوں اور ساحلوں کی منتظر موجے بے کراں اور صدیوں کی رفتار کی طرح اپنے آگے بھاگتے راجکمار اور اس کے بچے کچے لشکریوں کا تعاقب کیا۔ یہ تعاقب کچھ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا، اس لیے کہ عبداللہ نے دشمن کے ایک ایک لشکری کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔
دشمن کے لشکر کا جب خاتمہ کیا جا چکا تو عبداللہ نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر وہ خود بھاگنے والے راجکمار کے پیچھے لگ گیا تھا۔ عبداللہ نے اس راجکمار کو بھی زیادہ دور تک نہیں جانے دیا، بلکہ جلد ہی اسے جا لیا۔ اس راجکمار نے جب دیکھا کہ عبداللہ تعاقب کرتا اس کے قریب آ گیا ہے تو وہ ایک دم پلٹا اور عبداللہ پر حملہ کر دیا، لیکن عبداللہ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا اور جواب میں اس نے مجیر الدین کی بنائی ہوئی سانپ کی زبان کی طرح 2 شاخی اور بھاری تلوار جب راجکمار کی تلوار پر ماری تو راجکمار کی تلوار کٹ کر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ راجکمار کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا تھا، دوسرا حصہ ایک چھناکے کے ساتھ زمین پر گر گیا تھا۔ راجکمار ابھی تک بڑی حیرت اور پریشانی میں اپنی کٹی ہوئی تلوار کو ہی دیکھ رہا تھا کہ عبداللہ نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ پھر اپنے گھوڑے کی خرجین کے اندر سے اس نے رسی نکالی، اس راجکمار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر راجکمار کو اٹھا کر اپنے آگے گھوڑے پر بٹھایا۔ اس کے گھوڑے کو بھی اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ اپنے لشکر میں واپس آ گیا تھا۔ عبداللہ کے آنے تک عبداللہ کے لشکری دشمن کے پڑاؤ پر قابض ہو چکے تھے، سارا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ پھر عبداللہ اپنے لشکر کے علاوہ دشمن کے لشکر کے سارے گھوڑوں اور اسلحہ اور ہتھیاروں کے علاوہ خوراک کے وسیع ذخائر لے کر واپس اپنے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا وزیر شاہ ولی خان خیمے میں بڑی بے چینی سے عبداللہ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ سورج مل کے راجکمار کو اپنے کندھے پر اٹھائے شاہ ولی خان کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی پریشانی کے عالم میں شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبداللہ نے راجکمار کو شاہ ولی خان کے خیمے کے ایک کونے میں ڈال دیا۔ پھر وہ شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان، میں نے سورج مل کے لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے، اور یہ اس لشکر کا کماندار ہے جس کے متعلق مجھے کہا گیا تھا کہ یہ سورج مل کا راجکمار ہے، جسے میں نے زندہ پکڑ لیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں نے رسیوں سے جکڑ لیے ہیں۔ شاہ ولی خان، میں جس کام کا تمہارے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا وہ میں نے کر دکھایا ہے۔ نیشا پور میں جو میں نے ذلت کا داغ اٹھایا تھا وہ میں نے سورج مل کے اس راجکمار کو شکست دے کر دھو ڈالا ہے۔ شاہ ولی خان، تھوڑی دیر تک صبح طلوع ہو جائے گی، لہٰذا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مجھے نادر آباد کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ اور ہاں شاہ ولی خان، سورج مل کا یہ راجکمار قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ شاہ ولی خان نے ایک نگاہ اپنے خیمے کے کونے میں پڑے ہوئے سورج مل کے راجکمار پر ڈالی، جس کے سر پر آہنی خود تھا، جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر شاہ ولی خان عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ، تم دیکھتے ہو کافی سردی ہے، اس کے نیچے اور اوپر توشک اور لحاف ڈال دو، میں تمہیں توشک اور لحاف مہیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان اپنے خیمے کے دوسرے کمرے میں گیا، وہاں سے وہ توشک اور لحاف اٹھا لایا۔ عبداللہ حرکت میں آیا، خیمے کے کونے میں پہلے اس نے توشک ڈالا، راجکمار کو اٹھا کر اس توشک پر ڈالا، پھر راجکمار کے اوپر لحاف ڈال دیا۔ اس کے بعد عبداللہ شاہ ولی خان کے پاس آیا اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، خدا حافظ، میں اب کوچ کرتا ہوں۔ اس راجکمار کا سیاہ رنگ کا گھوڑا تمہارے خیمے سے باہر میں نے باندھ دیا ہے۔ میں نے اس گھوڑے پر سوار ہو کر تو نہیں دیکھا، لیکن وہ گھوڑا بڑا سرکش اور سیخ پا لگتا ہے۔ بہرحال اللہ حافظ، میں یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ شاہ ولی خان کے خیمے سے نکل کر رات کی تاریکی میں نادر آباد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد لشکر کے اندر فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں شاہ ولی خان اپنے خیمے سے نکلا اور احمد شاہ ابدالی کے خیمے کی طرف چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس وقت نماز ادا کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی اٹھ چکا تھا۔ جو ہی احمد شاہ نے شاہ ولی خان کو دیکھا وہ اس کے قریب آیا اور جستجو برے لہجے میں پوچھا، شاہ ولی خان، تمہارے رات کے شب خون کا کیا ہوا؟ اس پر شاہ ولی خان بولا اور کہنے لگا، پاشا، شب خون کامیاب رہا۔ میں نے سورج مل کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا ہے، اور سورج مل کا راجکمار جو اس لشکر کا کماندار تھا اسے میں نے زندہ پکڑ لیا ہے، اور وہ اس وقت میرے خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ اس پر میں نے پہرا لگا رکھا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں احتیاطاً باندھ دیے ہیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، تم نے یقیناً میری امیدوں، میری خواہشوں کے مطابق رات کی تاریکی میں دشمن پر شب خون مارا ہے۔
تم نے سورج مل کے لشکر کا صفایا کر کے دشمن پر وہ ضرب لگائی ہے کہ وہ اس ضرب کو اپنے لیے ناقابل تلافی خیال کرے گا۔ شاہ ولی خان، اس کامیاب شب خون پر میں نہ صرف تمہارا شکر گزار ہوں بلکہ تمہیں اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آؤ فجر کی نماز ادا کریں، اور جب سورج طلوع ہو تو اس راجکمار کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ اور شاہ ولی خان دونوں لشکرگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے کے اندر آگ سے بھری ہوئی انگیٹھی کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے خیمے میں لشکر کے قاضی ادریس، سپہ سالار جہان خان پوپلزئی اور امیر سرنگ برخودار خان داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی احمد شاہ ابدالی نے بڑے خوشگوار انداز میں ان تینوں کا استقبال کیا اور پھر ان تینوں کو اپنے سامنے آگ سے بھری ہوئی انگیٹھی کے گرد بیٹھنے کو کہا۔ احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر وہ تینوں انگیٹھے کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے انہوں نے آگ سے بھری انگیٹھی کے اوپر اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد لشکر کے قاضی ادریس بولے اور احمد شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، احمد شاہ، جان خان پوپلزئی اور برخودار خان کے ساتھ آج صبح ہی تمہارے سامنے ایک عجیب اور انوکھی بات کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے تجسس بھری نگاہوں سے لشکر کے قاضی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، آپ کس نئی بات کا انکشاف کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر قاضی ادریس پھر بولے اور کہنے لگے، احمد شاہ، رات شاہ ولی خان نے سورج مل کے لشکر پر شب خون مارا تھا۔ سورج مل کے لشکر کا اس نے مکمل طور پر صفایا کر دیا اور اس کے لشکر کے سپہ سالار کو، جو سورج مل کا راجکمار ہے، شاہ ولی خان نے زندہ پکڑ لیا۔ رات کو یہی خیال کیا گیا تھا کہ وہ سورج مل کا راجکمار ہے، لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ راجکمار نہیں بلکہ سورج مل کی راجکماری ہے۔ اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی اپنی جگہ سے اچھل سا پڑا اور پوچھنے لگا، قاضی ادریس، یہ آپ کیسا انکشاف کر رہے ہیں؟ شاہ ولی خان نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی ہے۔ اس پر قاضی ادریس بولے اور کہنے لگے، شاہ ولی خان، احمد شاہ تمہیں کیا بتاتے؟ شاہ ولی خان کو تو خود پتہ نہیں تھا۔ صبح برخودار خان کہیں شاہ ولی خان سے ملنے گیا۔ برخودار پر شاہ ولی خان نے انکشاف کیا کہ جب اس راجکمار کو صبح کا کھانا دیا جا رہا تھا اس وقت پتہ چلا کہ وہ راجکمار نہیں، بھرت پور کے راجہ سورج مل کی بیٹی اور راجکماری ہے۔ اس کا نام کامنی ہے۔ قاضی ادریس کے اس انکشاف پر اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھے احمد شاہ ابدالی کچھ سوچتا رہا، پھر وہ بولا اور برخودار خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برخودار، تم شاہ ولی خان کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ سورج مل کی راجکماری کامنی کو لے کر میرے خیمے میں آئے۔ احمد شاہ ابدالی کا حکم پا کر برخودار خان اپنی جگہ پر سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ خیمے کے دروازے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ خیمے میں شاہ ولی خان داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی برخودار خان پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سب نے دیکھا کہ شاہ ولی خان کے ساتھ ایک خوب قد کاٹ مگر پتلے جسم کی لڑکی تھی جس نے اپنی گردن کو جھکا رکھا تھا۔ شاہ ولی خان نے اس لڑکی کو احمد شاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پھر وہ اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو بیٹی، یہ سامنے ہمارے بادشاہ احمد شاہ ابدالی بیٹھے ہیں، تو جو کچھ کہنا چاہتی ہے ان سے کہو۔ اس کے بعد شاہ ولی خان نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پاشا، رات جو سورج مل کا راجکمار گرفتار ہوا تھا حقیقت میں وہ راجکمار نہیں بلکہ راجکماری ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا نام کامنی ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے اس لڑکی کی طرف نگاہ کی، تھوڑی دیر تک غور سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی بہت خوبصورت اور پرجمال تھی۔ اس کا سرخ سجیلا چہرہ اسے الفت کی زیبائش، چاند سا سنہرا ٹکڑا اور جھیل میں تیرتا کمل بنائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کی مستی اسے بوسے اور وصل کی منتظر خواہش، پھولوں کی جھلمل اور چاند تاروں کی کہکشاؤں جیسا سجائے ہوئے تھی۔ احمد شاہ ابدالی ابھی تک حسین و پرجمال کامنی کی طرف بڑے غور اور انماگ سے دیکھ رہا تھا کہ شاہ ولی خان کی آواز پھر سنائی دی۔ شاہ ولی خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، سورج مل کی یہ راجکماری آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لایا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے غور سے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹی، کیا تیرا نام کامنی ہے؟
تو بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہے؟ اس پر کامنی بولی، میرا نام واقعی کامنی ہے اور میں بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہوں۔ کامنی کے بولنے کے بعد پتہ چلا کہ اس دلربا خد و خال، سامر نگاہوں، کرنا چہرے والی لڑکی کی آواز میں مست مون کا خمار، وادی کشمیر کے بجتے سنتور کی مٹھاس ہے۔ احمد شاہ نے پھر پوچھا، دیکھو بیٹی، تو اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھ، میں تجھے بیٹی کہہ کر پکار رہا ہوں۔ جس طرح تو اپنے ماں باپ کے ہاں محفوظ اور خوش تھی، ایسے ہی تو اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھ اور خوش رہنے کی کوشش کر۔ یہ شاہ ولی خان جو تمہیں میرے خیمے میں لے کر آیا ہے، میرا وزیر ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کہو تم نے کیا کہنا ہے؟ اس پر کامنی پھر بولی اور اپنی آواز کی پوری شیرینی میں کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ آپ کو مجھے کن القاب سے مخاطب کرنا چاہیے، چونکہ آپ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار اور بادشاہ ہیں، اور آپ کے یہ ساتھی آپ کو پاشا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ میں بھی یہ نہیں جانتی کہ پاشا کے معنی کیا ہیں، تاہم آپ کو پاشا ہی کہہ کر مخاطب کروں گی۔ تو پاشا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے گزشتہ شب میرے لشکر پر شبخون مار کر اس کا خاتمہ کیا اور مجھے زندہ گرفتار کیا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے کامنی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھو بیٹی، رات تیرے لشکر پر شبخون میرے اسی وزیر شاہ ولی خان نے مارا تھا جو اس وقت تیرے پاس کھڑا ہے۔ اس پر کامنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں، اس شاہ ولی خان نے میرے لشکر پر شبخون نہیں مارا، اور نہ ہی رات اس نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ جس جوان نے مجھے گرفتار کیا وہ 9 عمر لڑکا تھا، میں نے اس کے اور اس نے میرے جسم کے لمس کو محسوس کیا، اس لیے کہ وہ مجھے اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا کے لایا تھا۔ میدان جنگ میں نے اس کا پوری طرح جائزہ نہیں لیا تھا کہ وہ کیسا ہے، کس عمر کا ہے، لیکن جب وہ مجھے آپ کے وزیر شاہ ولی خان کے خیمے میں اٹھا کر لایا تو خیمے میں جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں نے اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ پاشا، وہ 9 عمر تھا، بلکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ کم عمر تھا۔ حیرت کی بات یہ کہ وہ اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے سر پر ٹاٹ کی ٹوپی تھی، پاؤں میں پھٹا ہوا پیوند لگا جوتا تھا، گلے میں موٹے لوہے کا توق اور دونوں ٹانگوں میں لوہے کے کڑے تھے۔ پاشا، اب بتاؤ کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کامنی کے اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی، قاضی ادریس، سپہ سالار جہان خان پوپلزئی، امیر سرنگ برخودار خان چونک کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی جواب طلب نگاہوں سے شاہ ولی خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر پوچھا، شاہ ولی خان، یہ سورج مل کی راجکماری کامنی کیا کہتی ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ جس شخص نے اس پر شبخون مارا اور اس کے لشکر کا قلع کما کیا اور اسے گرفتار کر کے تمہارے خیمے میں لایا، اس کی گردن، اس کی ٹانگوں میں لوہے کا توق اور کڑے تھے اور اس کے جسم پر ٹاٹ کا لباس تھا۔ شاہ ولی، تم جانتے ہو کہ لوہے کے توق اور ٹاٹ کا لباس عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہو اس سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ احمد شاہ ابدالی کے اس استفسار کے جواب میں شاہ ولی خان کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، پھر نگاہیں اٹھا کر اس نے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، پاشا، کامنی نام کی یہ لڑکی ٹھیک کہتی ہے۔ گزشتہ دن جب آپ نے مجھے سورج مل کے لشکر پر شبخون مارنے کے لیے کہا تو آپ کے خیمے سے نکل کر جب میں اپنے خیمے میں چلا گیا اور سورج غروب ہو گیا، اندھیرا پھیل گیا، تو اچانک اپنا چہرہ اور اپنے جسم کو ایک سیاہ رنگ کی چادر میں ڈھانپے عبداللہ میرے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ جس لشکر کے ساتھ سورج مل کے لشکر پر شبخون مارنے والا ہوں وہ لشکر میں اس کی سرکردگی میں کر دوں۔ میں نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ بضد رہا اور کہنے لگا کہ وہ خود یہ شبخون مارنا چاہتا ہے اور مازندان میں حسین قاجار کے جرنیلوں کے مقابلے میں جو اسے خفت اور ناکامی کا داغ اٹھانا پڑا ہے وہ اسے دھونا چاہتا ہے۔ پاشا، جب عبداللہ بضد ہوا تو میں نے اس کی بات کو مان لیا۔ میں نے اپنے جاسوس بھیج کر سورج مل کے لشکر کا محل وقوع معلوم کیا۔ جس لشکر کے ساتھ شبخون مارا جانا تھا اس کے چھوٹے سالاروں کو بھی اس راز سے آگاہ کر دیا کہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ اس لشکر کی کمانداری میرے بجائے عبداللہ کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے لشکریوں کو بھی اس راز کو راز رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ پاشا، اس طرح رات کی تاریکی میں اس لشکر کے ساتھ میں نے نہیں، عبداللہ نے شبخون مارا تھا۔
اس راج کماری کے لشکر کا خاتمہ میں نے نہیں، محمود بوڈلی اور شالہ مار کے درمیان کھلے میدانوں کے اندر عبداللہ نے کیا تھا۔ اور پھر فجر کی اذانیں ہونے سے پہلے عبداللہ اس لڑکی کو اٹھائے میرے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت عبداللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ راج کمار نہیں، راج کماری ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس نے باندھ رکھے تھے۔ پھر اس لڑکی کو عبداللہ نے میرے خیمے کے ایک کونے میں توشک پر لٹا کر اس کے اوپر لحاف ڈال دیا اور خود وہ رات کی تاریکی میں مجھ سے رخصت ہو کر نادر آباد کی طرف چلا گیا تھا اور کہنے لگا اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ بس پاشا، فجر کی نماز کے بعد جب میں نے اس لڑکی کو صبح کا کھانا کھلانا چاہا تو اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ راج کمار نہیں بلکہ راج کماری ہے۔ سو اس کے بعد میں اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر آپ کے پاس لے آیا۔ بس یہ ہے وہ حقیقت جو میں آپ سے چھپا کر رکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے عبداللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک یتیم، مسکین اور انتہائی جانثار اور مخلص لڑکا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لہٰذا میں نے اس کی بات کو مان لیا۔ شاہ ولی خان کی یہ ساری گفتگو سن کر احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک کچھ اس طرح خاموش رہا جیسے وہ کہیں کھو سا گیا ہو۔ پھر وہ خیمے کی ہلاؤں میں دیکھتے ہوئے بڑی پرسوز اور رکت آمیز آواز میں کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، تم نے یہ کارہائے نمایاں چپکے چپکے، چوری چوری، چھپ چھپ کے انجام دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم گوشہ تقدیم میں قرض ماہتاب، مغرب زمانے کی تاریکیوں میں نردبان کمر، حریری نوشتوں میں انمٹ نقوش چھوڑنے والا، خامہ بے نوا اور جرت مندی کے آسمان کے گنبد میں ایک نایاب زبرجد ہو۔ سن عبداللہ میرے بیٹے، میرے فرزند، میرے بچے، میری دعا ہے کہ تو جوان اور بالغ ہونے کے بعد اپنے دادا کی امیدوں پر پورا اترے اور اس کی شرائط کو کماحقہ پورا کرے۔ عبداللہ، جس طرح اندھیرے میں تیرتی زمین میں بیج کی آنکھ مردہ مٹی کے اندر دیکھتی ہے، اس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تو آنے والے دور میں فطرت کی آغوش کا طاہر تندخو، بحر زخار کا نایاب موتی، موت کے کاروانوں میں گرمئی حیات کا نشان، سلگتے چہروں کے کرب، تند صفاق لمحات میں طلسم کی تابکاری، عارف کے دل و جان کی تڑپ بن کر نمودار ہوگا۔ بیرم خان کے بیٹے، میری تیرے حق میں دعا ہے کہ آنے والے دور میں تو سوختہ فکر کی راکھ میں مسرت کی آس بن کر رونما ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے کامنی کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ کامنی اس وقت بمشکل 13-14 برس کی ہوگی اور زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے پوری طرح گلے مل کر جدا نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی نے بڑی توجہ، بڑے انماق سے کامنی کی طرف دیکھا، پھر وہ بولا، دیکھو بیٹی، ہمیں ہرگز یہ خبر نہ تھی کہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کے لشکر کی کمانداری اس کی راجکماری کر رہی ہے۔ اب جب کہ عبداللہ تیرے لشکر کا صفایا کر کے تجھے اسیر بنا کر ہمارے حوالے کر چکا ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب چاہو میرے لشکر سے نکل کر واپس بھرت پور میں اپنے راجہ باب کے پاس جا سکتی ہو۔ بیٹی، تو جب بھی یہاں سے روانہ ہونا چاہے بتا دینا، تجھے زاد راہ کے علاوہ ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔ احمد شاہ ابدالی کی اس گفتگو کے جواب میں کامنی نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگی، میں یہاں سے اس شخص کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی جس نے میرے لشکر پر شب خون مارا، اس کا صفایا کیا اور پھر لمحوں کے اندر مجھے اسیر بنا کے آپ کے وزیر شاہ ولی خان کے خیمے میں چھوڑ گیا۔ میں اس شخص کی دلیری اور جرأت مندی سے متاثر ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، وہ ابھی نو عمر بھی تھا اور ماہ و سال کی پختگی نہ رکھنے کے باوجود بھی اس کی حرکات اور فنون حرب میں خوب پختگی تھی۔ پاشا، جب تک میں اس شخص سے ملوں گی نہیں، اسے دیکھوں گی نہیں، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بڑی نرمی، بڑی شفقت میں کہنے لگا، دیکھو بیٹی، جس نو عمر جوان نے تمہارے لشکر پر شب خون مارا اور اس کا قلع کما کیا، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام بیرم خان ہے۔ وہ تجھے اسیر اور گرفتار کرنے کے ساتھ ہی یہاں سے نادر آباد کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ دیکھو بیٹی، نادر آباد یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے اور وہ عبداللہ نادر آباد کے ایک حربی اور دینی مکتب میں زیر تعلیم ہے۔